Greetings, students. Myself, Muhammad Ishtiaq, and today we are going to discuss chapter number 13, God be praised, Alhamdulillah. چیپٹر نمبر 13 بچوں، چونکہ ایک لانگ شارٹ سٹوری یہ چیپٹر ہے، اس لیے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلا پورشن، پہلا حصہ یا پہلا پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج یہ چیپٹر نمبر 13 کا دوسرا پارٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 79 نہیں بلکہ آج ہم پیج نمبر 81 سے سٹارٹ لیں گے، چونکہ ہم پہلے پارٹ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو لیسن نمبر 13 سبجیکٹ انگلش، گاڈ بی پریزڈ۔ First of all, students, something about our author Ahmad Nadeem Qasmi was born on 20 November 1916 and died 10th July 2006۔ جیسے کہ ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ آپ ایک بہت بڑے پوئٹ، جرنلسٹ، لٹریری کرٹک، ڈرامٹسٹ، شارٹ سٹوری رائٹر ہیں۔ آپ ایک سمال سے ولیج انگا میں پیدا ہوئے اور آپ منشی پریم چند کی طرح پنجابی کلچر کو فکشنلی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پورٹرے کیا ہے اپنی سٹوریز کے اندر، اور آپ نے پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز بھی جیتا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارا چیپٹر گاڈ بی پریزڈ مولوی ابو البرکات کے حوالے سے ہے، جو کہ ایک گاؤں کی مسجد میں مولوی ہیں، ان کی زندگی کے متعلق اس کو لکھا گیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں چیپٹر کی جانب اسٹوڈنٹس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہی واز دا اونلی سن آف اے حافظ۔ ہی سے مراد شمیم احمد ہے، جو ہم پریویس لیکچر میں پریویس سلائیڈ پہ پڑھ رہے تھے بچوں۔ ہی واز دا اونلی سن آف اے حافظ، وہ حافظ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر، اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد خدا یار ٹرائی ٹو فالو ہز فادر فٹ اسٹیپ، خدا یار نے اپنے باپ کے نقش قدم چلنے پر کوشش کی، یعنی اس کا ریئل نیم خدا یار ہے۔ When he was about 16، جب وہ 16 سال کا تھا، he went away to the city، وہ شہر چلا گیا، leaving his old mother behind، اپنی ماں کو پیچھے چھوڑ کر۔ Later بعد میں they learnt that he had worked in the house of a head clerk، انہیں پتہ چلا یعنی گاؤں کے لوگوں کو کہ اس نے سٹی میں ایک ہیڈ کلرک کے گھر میں کام کیا۔ After which he had managed to open a small shop، جس کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی on a فٹ پاتھ کے اوپر where he began selling cut pieces، جہاں پر اس نے کپڑے کے کٹ پیسز بیچنا شروع کر دیے۔ After saving some money، کچھ پیسے جمع کرنے کے بعد and gaining experience in the business، اور بزنس میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد he returned to the village، وہ گاؤں واپس آ گیا۔ He then begged مولوی ابل، پھر اس نے مولوی ابل سے درخواست کی، begged mean requested، to inaugurate یعنی کہ سٹارٹ یا اوپن یا افتتاح کرنا، and bless his shop، اس نے مولوی ابل سے درخواست کی کہ وہ اس کی دکان کا افتتاح کرے، and bless his shop by becoming his first customer، اور اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان میں برکت ڈالے۔ یہ پیراگراف بچوں ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple، اس دن in order not to disappoint his erstwhile disciple، erstwhile former پہلا، اور disciple بچوں کہتے ہیں شاگرد کو، یعنی اسٹوڈنٹ یا پیوپل آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اپنے فارمر پیوپل، اپنے سابقہ اسٹوڈنٹ کو مایوس نہ کرنے کی بنا پر، اینڈ ہز ایجڈ مدر، اور اس کی بوڑھی ماں کو مایوس نہ کرنے کی بنا پر، مولوی ابل ٹک اے مومینٹیس ڈیسیژن، مولوی ابل نے ایک مومینٹس ڈیسیژن یعنی کہ یادگار، ہسٹورک یا امپورٹنٹ فیصلہ لیا۔ ہی وینٹ ٹو ہز وائف اینڈ سیڈ، مولوی ابل اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا، شمیم احمد وانٹس می ٹو انیگوریٹ ہز شاپ بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر، شمیم احمد چاہتا ہے کہ میں اس کی دکان کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کا افتتاح کروں۔ اف یو ایگری، اگر تم رضامند ہو، لیٹ us buy a piece of cloth for مہرن سوٹ، تو آؤ ہم مہرن کے سوٹ کے لیے ایک کپڑے کا پیس خرید لیتے ہیں۔ in any case we will need it for her dowry، کسی بھی طرح سے ہمیں اس کی ڈاوری یعنی ویڈنگ گفٹ یا ویڈنگ کے لیے یہ چاہیے، اس کے جہیز کے لیے
ہمیں یہ ہمیں یہ کپڑا چاہیے. My purchase in the presence of the entire village may impress them. میری خرید و فروخت، میری پرچیز یعنی میری خرید in the presence of the entire village پورے گاؤں کے سامنے میں impress them ان پہ اثر ڈالے گی، ان پہ اچھا تاثر ڈالے گی، سب متاثر ہوں گے. پیج 81 اسٹوڈنٹس. May Allah bless you. آپ پر خدا کی رحمت ہو. She blurted out, uttered یعنی وہ بولی. And immediately, instantly, فوراً took out the key which hung in a thread around her neck. اور اپنی چابی باہر نکالی جو کہ ایک دھاگے میں اس کے گلے میں لٹک رہی تھی. کس کے ارد گرد لٹک رہی تھی؟ نیک. یہ ایک امپورٹنٹ MCQs ہے بچوں. She opened the trunk. اس نے اس کی سے اپنا ٹرنک کھولا. Took out the tin box and placed it before her husband. وہاں سے ایک ٹین باکس نکالا اور اسے اپنے خاوند کے سامنے رکھ دیا. As she opened it, جیسے ہی اس نے اسے کھولا, her eyes suddenly became bright with unshed tears. اس کی آنکھیں اچانک چمک اٹھیں بغیر بہے آنسوؤں کے ساتھ. Just then, تبھی, مہرن walked in. مہرن نسا چل کر اندر آئی. Then she turned back with a smile. پھر وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ واپس مڑ گئی. Almost as if she was thinking. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سوچ رہی ہو. I know the secret of Abba's readiness کہ میں جانتی ہوں ابا کی willingness رضامندی کا راز to inaugurate شمیم احمد شاپ. شمیم احمد کی شاپ کو وہ لانچ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کا راز میں جانتی ہوں. مولوی ابول counted his savings. مولوی ابول نے اپنی سیونگز یعنی بچت کو گنا، کاؤنٹڈ کیا. There were 43 rupees. Another important MCQs. How many rupees? 43 rupees were there. He put the money into his pocket. اس نے وہ پیسے اپنی پاکٹ میں ڈالے. Stood up slowly and said. آہستہ سے وہ اوپر اٹھا اور کہا. If somehow مہرن can be married. اگر مہرن کی کسی نہ کسی طرح شادی ہو جائے. All my worries will disappear. میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. I will feel as light as a feather. میں اپنے آپ کو ایک فیدر کی طرح ہلکا محسوس کروں گا، ایک پنکھ کی طرح. At least for some years to come. کم از کم چند آنے والے سالوں تک. When مولوی ابول reached شمیم احمد's new shop. جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پہ پہنچے. He found a crowd had already assembled there. اسے پتہ چلا کہ وہاں پر پہلے سے ہی رش لگ چکا تھا. To watch the proceedings. اس ایونٹس کو، ان مراحلز کو دیکھنے کے لیے. Most of the onlookers. زیادہ تر spectators یعنی سامعین were women. وہ کیا تھیں؟ خواتین تھیں. زیادہ تر دیکھنے والوں میں خواتین شامل تھیں. They lingered to gaze. وہ وہاں پہ رکی رہیں. To gaze, stare یعنی کہ غور سے دیکھنا. With wistful longing. Thoughtful. At the colorful display. اس رنگا رنگ ڈسپلے کو دیکھنے کے لیے وہ وہاں پہ کافی دیر اسے غور سے دیکھنے کے لیے بہت بڑی خواہش کے ساتھ رکی رہیں. مولوی ابول inaugurated the shop. مولوی ابول نے اس دکان کا افتتاح کیا. by first reciting verses. پہلے کچھ ورسز یعنی آیات پڑھ کر. from the holy Quran. قرآن پاک سے. in his powerful voice. اپنی مضبوط آواز میں. then he selected a piece of pink cloth. پھر اس نے گلابی رنگ کا ایک کپڑا چنا. with beautiful flowers nestling amidst yellow dots. اور اس پر خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے اور ان کے درمیان یلو ڈاٹس لگے ہوئے تھے. I will need a piece from this for a young lady suit. I will need مجھے ضرورت ہوگی یا میں لوں گا. a piece from this اس کپڑے میں سے ایک پیس for a young lady suit ایک نوجوان لیڈی کے سوٹ کے لیے. he said loudly اس نے اونچی آواز میں کہا. overjoyed شمیم احمد picked up his yardstick. خوشی سے معمور شمیم احمد نے اپنی یارڈ سٹک یعنی گز اٹھائی. uttered in the name of اللہ بسم اللہ پڑھی. silently آہستہ سے. measured 7 yards پھر اس نے 7 گز ناپے.
picked up the large pair of scissor and cut the cloth, اور ایک بہت بڑی سیزر یعنی کینچی اٹھائی اور کپڑے کو کاٹا. He then folded it neatly and placed it before مولوی ابول with respect. پھر اس نے اس کو اچھے سے فولڈڈ یعنی تہہ لگایا اور مولوی ابول کے سامنے عزت سے رکھ دی. He almost seemed to be offering it as a gift. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے تحفے میں پیش کر رہا ہو. This paragraph is again important for the translation point of view, for the punctuation point of view. P stand for punctuation, students. How much should I pay? مجھے اس کے کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ مولوی ابول asked. مولوی ابول نے پوچھا. Out of respect, عزت کے ساتھ. شمیم احمد hesitated. شمیم احمد احترام کی وجہ سے تھوڑے سے ہچکچائے. For a moment, ایک لمحے کے لیے. Rubbed his palms, اپنی ہتھیلیوں کو ملا. Cleared his throat, اپنا گلا صاف کیا. And replied, اور جواب دیا. At the rate of 6 روپی per yard, 6 روپے پر گز کے حساب سے. It will be 42 روپیز سر. تو یہ 42 یعنی 42 روپیز بن گئے جناب. تو یہ بھی ایک MCQs ہے امپورٹنٹ بچوں. Be remember 42 روپیز. His words fell like a bombshell on مولوی ابول. اس کے یہ الفاظ مولوی ابول کے ایک بوم کی طرح گرے. Suddenly, اچانک. He felt as if bundle after bundle of cloth from the various shelves had been falling over him. اس نے محسوس کیا کہ شیلفز میں سے یعنی الماریوں میں سے بنڈل آفٹر بنڈل ایک کپڑے کے جتھے کے بعد جتھا اس کے اوپر گر رہے ہیں. Out of 42 روپیز he kept a rupee. 43 روپی میں سے اس نے 1 روپی باقی رکھا. اینڈ کوئکلی پیڈ دا ریسٹ ٹو شمیم احمد, اور باقی کے اس نے شمیم احمد کو دے دیے. ایز یو پیپل نو دیٹ ہی ہیڈ 43 روپیز. اس کے پاس 43 روپی تھے جو اس کی بیوی نے اسے دیے. 42 روپی کے اس کا ایک سوٹ آیا جو اس نے پے کر دی اور 1 روپی باقی رکھا. تو جی بچوں اگین دس پیراگراف از امپورٹنٹ فار پنکچویشن پوائنٹ آف ویو. تھینک یو سر. براہ مہربانی جناب. شمیم سیڈ, شمیم نے کہا. فلیشنگ ود ہیپینس. فلیشنگ بلشنگ یا ریڈننگ, خوشی سے سرشار ہو کر. یو ہیو گریشیسلی بیکیم مائی فرسٹ کسٹمر. آپ نے مہربانی کی ہے کہ میرے پہلے گاہک بنے ہیں. آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ ایمن. میں اسے ایک اچھا گمان تسلیم کرتا ہوں, اچھا اومن تسلیم کرتا ہوں. That is why I have not offered you any concession today. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ بھی نہیں کیا ہے. کنسیشن ڈسکاؤنٹ, رعایت کرنا. But I am your humble servant. لیکن میں آپ کا عاجز غلام ہوں سر. جناب. I will God willing. انشاءاللہ میں کر دوں گا. compensate, refund you soon in some other way. کسی اور طریقے سے میں اس کا خفارہ کر دوں گا یعنی ریفنڈ کر دوں گا. Again, page number 82 students. مولوی ابول placed the bundle of cloth under his arm and got up to leave. مولوی ابول نے وہ کپڑا اپنے بازو کے نیچے رکھا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا. He smiled, وہ مسکرائے. Blessed شمیم احمد, شمیم احمد کو دعائیں دی. And began walking slowly home, اور گھر کی جانب آہستہ سے چل پڑے. One evening, ایک شام. A few days later, چند دنوں کے بعد. Someone knocked at the door. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. He went to the door. وہ دروازے پہ گئے. Himself خود and opened it, اور اسے کھولا. A wave of fragrance followed into the house. A wave of fragrance. Fragrance mean بچوں scent یا perfume. تو خوشبو کی ایک لہر اس کے پیچھے گھر میں آئی. السلام علیکم سر. He heard a familiar voice. اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی. It was شمیم احمد. یہ شمیم احمد تھا. After the preliminary exchange of greeting, ابتدائی سلام و دعا کے بعد, شمیم احمد hesitatingly said something private to مولوی ابول. شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے کچھ پرائیویٹ بات مولوی ابول سے کی. A thrill went through مولوی ابول's ears. مولوی ابول کے کانوں میں ایک تھرل سی دوڑ گئی. An idea came to him. اسے ایک خیال آیا. Instead of listening to شمیم احمد's request on his threshold بچوں ڈور سٹیپ یعنی دہلیز, اسے خیال آیا کہ شمیم احمد کی درخواست کو اپنی دہلیز پر سننے کی بجائے he turned and shouted.
وہ مڑا اور اس نے کہا عارف's mother، عارف کی اماں، آئی ایم گوئنگ آؤٹ، میں باہر جا رہا ہوں، آئی ول بی بیک سون، میں جلد واپس آؤں گا، اینڈ ہی اسٹارٹڈ واکنگ ٹورڈ دا ماسک، اور اس نے مسجد کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ شمیم احمد فالوڈ ہم سائلنٹلی، شمیم احمد خاموشی کے اس سے پیچھے ہو لیا۔ They went to a room at one end of the mosque. وہ ایک کمرے میں چلے گئے مسجد کے ایک کونے میں۔ It was dark and usually used for offering special prayers in solitude. یہ ایک اندھیرے والا کمرہ تھا اور استعمال ہوتا تھا خاص نمازوں کے لیے یا عبادت کے لیے ان سالیٹیوڈ، جو کہ لونلینس یا آئزولیشن، تنہائی میں کی جاتی تھی۔ مولوی ابول went into the room. مولوی ابول اس کمرے میں چلے گئے۔ He put a match to a dry twig. He put a match to a dry twig. twig کہتے ہیں سٹک کو بچوں، جیسے کہ وہ جسے آپ تیلی وغیرہ جو ماچس کی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں۔ He put a match to a dry twig and with it lit the earthen lamp. اس نے مٹی کا دیا جلایا۔ The flame flickered. flickered ہوتا ہے twinkled بچوں، یعنی کہ ادھر ادھر ہلنا۔ تو جو فلیم ہے، آگ کا شعلہ جو ہے، وہ پہلے تو ٹوینکلڈ یعنی فلکرڈ ہوا فار اے وائل، ایک لمحے کے لیے، دین بیکیم اسٹڈی، اور پھر اسٹیبل ہو گیا۔ شمیم احمد واز ناؤ لوکنگ نروسلی انٹو دا فلکرنگ فلیم. شمیم احمد اب گھبراہٹ کے عالم میں اس فلکرنگ فلیم آگ کے شعلے میں دیکھ رہے تھے. ٹو پٹ ہم ایٹ ایز، اسے ایزی کرنے کے لیے، مولوی ابول سیڈ سافٹلی، مولوی ابول نے جینٹلی کہا، واٹ از اٹ سن، میرا بیٹا کیا بات ہے. پنکچویشن کے لیے امپورٹنٹ ہیں یہ لائنز بچوں. شمیم احمد لوورڈ ہز آئی، شمیم احمد نے اپنی آنکھیں نیچے کی، ہیزیٹیٹڈ ہچکچایا فار اے مومنٹ اینڈ دین ریپلائڈ، اور پھر جواب دیا، اف یو الاؤ می سر آئی ایل بیگن، اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع کرتا ہوں. یس آف کورس سن. واٹ از اٹ، جی یقیناً بیٹا یہ کیا ہے. ٹو انکریج دا یوتھ ہی پیٹڈ ہز بیک، اس نوجوان کو تسلی دینے کے لیے، پیٹڈ بین ٹیبڈ یعنی تھپ تھپانا، اس نے اس کی بیک پہ تھپ تھپایا، یعنی اسے اس کی کمر پہ تھپ تھپایا اسے تسلی دینے کے لیے. شمیم felt at ease but couldn't overcome his embarrassment. شمیم احمد اب تھوڑا ریلیکس ہو چکا تھا but couldn't overcome his embarrassment، لیکن اپنی ڈسکمفرٹ یا کنفیوژن پہ قابو نہ پا سکا، لیکن وہ اپنی شرمندگی یا بے چینی پہ قابو نہ پا سکا. دین فائنلی مسٹرنگ اپ کاریج، پھر آخر کار اپنے حوصلے کو اکٹھا کرتے ہوئے، مسٹرنگ اپ یعنی گیدرنگ اپ. ہی کلیئرڈ ہز تھراٹ، اس نے اپنا گلا صاف کیا. اینڈ بیگن ان اے لو وائس، اور نیچی آواز میں بولنا شروع کیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ، در حقیقت، مائی مدر شوڈ ہیو ڈن دس، میری ماں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. بٹ شی از ناٹ ویل، لیکن وہ بیمار ہے یا ٹھیک نہیں ہے. دیٹس وائی آئی ہیو کم، یہی وجہ ہے کہ میں آیا ہوں. ہی اسٹاپڈ، وہ پھر رک گیا. یو ڈڈ دا رائٹ تھنگ، آپ نے ٹھیک کیا. مولوی ابول سیڈ افیکٹیشنلی، مولوی ابول نے لونگلی، شفقت بھرے لہجے سے کہا، آپ نے ٹھیک کیا. مائی ریکویسٹ از پلیز ایکسیپٹ می ایز یور سلیو، میری درخواست یہ ہے براہ مہربانی مجھے اپنے غلام کے طور پہ قبول کر لیں. آئی مین، میرا مطلب ہے. ہی اسٹاپڈ ابرپٹلی سڈنلی، اچانک. وہ دوبارہ پھر رک گیا. اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز، الفاظوں کے اوپر لڑکھڑاتے ہوئے. اسٹمبلنگ، اسٹیگرنگ. یہ پیراگراف پنکچویشن کے لیے امپورٹنٹ ہے بچوں. مولوی ابول couldn't believe what he had just heard. مولوی ابول کو یقین ہی نہ آیا جو اس نے ابھی سنا تھا. To make sure، یقین کرنے کے لیے، he asked، اس نے پوچھا، what is it son، یہ کیا بات ہے بیٹا. I don't quite understand، مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی. You wish me to accept you as، آپ کی خواہش ہے کہ میں آپ کو قبول کر لوں. کیا قبول کر لوں. Again, this paragraph is important for punctuation point of view students. Yes, sir. جی جناب. As your slave، اپنے غلام کے طور پہ مجھے قبول کر لیں. شمیم احمد blurted out in haste، شمیم احمد جلدی سے بولا. I mean، میرا مطلب ہے. If you have no objection، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو. I will send my mother، میں اپنی ماں کو بھیجوں گا. with the marriage proposal، میرج کی آفر، شادی کی آفر کے لیے. It will be an honor sir to be your son،
آپ کا بیٹا بننا یا آپ کا بیٹا ہونا میرے لیے عزت کی بات ہوگی۔ This paragraph is important for the translation point of view. In his excitement، اپنے جوش و خروش میں، fear and confusion، خوف اور puzzlement میں، he didn't see the tears، اس نے آنسو نہ دیکھے، which had silently rolled down مولوی ابوال's cheek، جو کہ مولوی ابوال کی چیکس سے بہہ گئے تھے، یعنی کہ اس کی آنکھوں سے نکل کے اس کے رخساروں تک آ گئے تھے۔ In that silence، اس خاموشی کے اندر، time almost stood still for both of them، ان دونوں کے لیے وقت رک سا گیا تھا۔ They looked dazed، وہ دونوں ذرا کھوئے ہوئے، stunned، shocked نظر آئے۔ مولوی ابوال sighed and wiped، مولوی ابوال نے ٹھنڈی آہ بھری and wiped the tears from his eyes and his face with the loose end of his turban، اور صاف کیا the tears، آنسوؤں کو from his eyes، اپنی آنکھوں سے and his face، اور اپنے چہرے سے with the loose end of his turban، اپنی پگڑی کے ایک پلو سے۔ In a quivering voice، quivering mean trembling، shaking، کانپتی ہوئی آواز میں he said، اس نے کہا، او اللہ، daughters are your helpless creatures، بیٹیاں آپ کی helpless یعنی بے سہارا یا معصوم یا بیچاری مخلوق ہوتی ہیں۔ He caught hold of شمیم احمد's hand and added، اس نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، they are for marriage، بیٹیاں شادی کے لیے ہوتی ہیں۔ you are my dear disciple، تم میرے پیارے پیوپل اسٹوڈنٹ ہو، میرے شاگرد ہو۔ brother حافظ عبدالرحیم son، اور تم میرے بھائی حافظ عبدالرحیم کے بیٹے ہو۔ it's a important MCQ students۔ son is also my son، تم میرے بھی بیٹے ہو۔ come my son come، and he embraced شمیم احمد warmly، اس نے شمیم احمد کو بلایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ half an hour later، تقریباً کوئی آدھ گھنٹے کے بعد when he reached home، جب وہ گھر پہنچا، زیب النساء asked، تو زیب النساء نے پوچھا where are you coming from with this wave of fragrance، fragrance mean بچوں پرفیوم یا سینٹ، تو اس پیاری سی خوشبو کے ساتھ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مہرون looked up، مہرون نے اوپر دیکھا before her father could answer، اس سے پہلے اس کا باپ جواب دیتا she said، اس نے کہا yes ہاں ابا what a sweet perfume، کتنی پیاری خوشبو ہے the whole house is full of it، پورا گھر اس سے بھر گیا ہے۔ seeing him silent، اس کو خاموش دیکھ کر his wife went to him، اس کی بیوی اس کے پاس گئی۔ what is it، کیا بات ہے؟ she inquired softly، اس نے شائستگی سے اس سے پوچھا۔ اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کے لیکچر میں کچھ، اور نیکسٹ لیکچر میں لیکچر نمبر 3 about the God be praised we will finish this chapter۔ تو آپ نے اس کے امپورٹنٹ سینونیمز، پنکچویشن کے لحاظ سے امپورٹنٹ پیراگرافز اور امپورٹنٹ ٹرانسلیشن پیراگرافز جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسے فنش کر دیں گے۔ یہ پارٹ 2 کہلائے گا، چیپٹر نمبر 13 گاڈ بی پریزڈ۔ اس کا پہلا پارٹ ہم پہلے ایک لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، یہ دوسرا پارٹ ہے، اور انشاءاللہ تھرڈ پارٹ میں یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔